اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہر مسلمان کے لیے دیکھنی لازم ہے۔ یہ حقیقی واقعہ ہے جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان کا ہے۔ اقبال جو کہ قربانی نہیں کر پا رہا تھا، یہ اس کی کہانی ہے۔ اقبال کی بیٹی شازیہ: بابا بابا ہمیں بھی گوشت ملے گا نا اس عید پر؟ اقبال نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، بالکل ملے گا۔ لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے۔ اقبال نے بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا تھا میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹی پھر بولنے لگی، ساتھ والے انکل قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور سامنے والے چچا اقبال بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں۔ اقبال دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے عید کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں بھی مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ خیر نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ کوئی گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد بیٹی بولی، بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بیٹی رافعہ بولی، چپ ہو جاؤ شازی، بابا کو تنگ نہ کرو۔ اقبال چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا، نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو ان کی ماں بولی، سنیے میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھجوانا؟ اقبال آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ اقبال نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا عجیب بات کر رہی ہے؟ اقبال نے نرمی سے کہا، دیکھو شازیہ کی ماں، تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے بار بار اصرار پر پہلے دوسری گلی میں ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے۔ بیٹی کا مایوسی سے بہرا چہرہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مجبوراً اس کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ ڈاکٹر صاحب دروازے پر آئے تو اقبال نے بولا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے۔ تڑاک کر کے دروازہ بند کر دیے۔ توہین کے احساس سے اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بیٹی کا دل نہ دکھے، آنسوؤں کو زبردستی پلکوں میں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخری امید اقبال چچا بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ ان کے سامنے بھی بیٹی کی خاطر گوشت کے لیے دست سوال۔ آخری امید جاوید چچا بوجھل قدموں سے چل پڑا، ان کے سامنے بھی بیٹی کی خاطر گوشت کے لیے دست سوال۔ جاوید چچا نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپڑ دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے اقبال نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے آئے اور بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بیوی آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہوں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھ گیا کہ بیٹی باپ کو دلاسا دے رہی ہے۔ لیکن اقبال سمجھ گیا کہ بیٹی باپ کو دلاسا دے رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن رونے والا اقبال اکیلا نہیں تھا، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے میں پڑوسی والے اکرم کی آواز آئی، جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اقبال بھائی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپڑ پکڑا دیا اور بولا، گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، پتہ کیا تو معلوم ہوا ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ تیسرے دن میری بیٹی شازیہ اور میں باہر آئے تو دیکھا کہ جاوید چاچا اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جپٹ رہے تھے۔ شازیہ بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ جاوید چاچا اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ یہ کہانی اس لیے نہیں ہے، گزشتہ چند سالوں میں قربانی کے موقع پر آنکھوں دیکھا حال ہے۔ خدا را احساس کریں، غریب اور مسکین لوگوں کا جو آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں، گوشت پر ان کا حق ہوتا ہے، یہ حق ان پر ضرور پہنچائیے۔ شکریہ۔